بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو پھر بتایا کہ عائشہ، اللہ کے قبضے میں یہ دل ہوتے ہیں اور دیر نہیں لگتی ہے تبدیل کرتے ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے۔ اور اسی طرح یا مصرف القلوب صرف قلبی علی اطاعتک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنی اطاعت کے اوپر جما دے۔ تو اس انداز سے یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اسے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ استقامت دے گا۔ پھر قرآن کی ایک جو دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد اب میرے دل کے اندر ٹیڑھ نہ آئے، یا اللہ تو مجھے قائم رکھنا، ہدایت دینے کے بعد تو بہت زیادہ دینے والا ہے، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ استقامت ہے، کیونکہ ایمان اختیار کر لینے کے بعد اس پر جم جانا، اس پر جماؤ، یہ بہت ضروری ہے۔ خاتمہ ایمان پر ہو تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر بہت بری چیز ہے، یہ ابلیس نے اختیار کیا تھا اور تکبر کیا اور ڈٹ گیا اپنے جرم کے اوپر۔ تو اس طرح کا کردار علماء کے اندر بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، چونکہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، اور اگر ان کے اندر کوئی خرابی کی نشاندہی کر دی جائے تو پھر یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں اور توبہ کرنے کے لیے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تکبر کی بہت بڑی یہ جو بات ہوتی ہے نا، اس کی یہ ہے کہ آدمی جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو نصیحت پھر قبول نہیں کرتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے نصیحت قبول کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسی طرح کے کردار کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، کیسی کیسی باتیں تو اس سے پہلے کرتا تھا کہ ہم ایمان کے لیے یہ کر دیں گے، ہم خیر خواہی میں، مسلمانوں کی خیر خواہی میں اور ایمان کے لیے ہم جئیں، ایمان کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، ایسی ایسی باتیں کرتا تھا۔ اور اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے عقیدے کے اندر یہ خرابی آ گئی ہے اور تمہارے اپنے بھائی ہیں یہ تمہیں سمجھا رہے ہیں، تو تم آگے سے کیوں ان سے نفرت کرتے ہو اور اس کے بعد ان کے ساتھ سختی کرتے ہو؟ تو اصل میں یہی چیز ہے، تو اس کی اپنی ایک موٹا جو نفس ہے نا، اس کی جو عزت، جھوٹی عزت جو اس نے بنائی، جس کے اندر یہ بند ہو گیا اور لوگوں نے بھی اس کو اٹھا لیا اپنے اوپر، تو اس کی وجہ سے وہ اب نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا حسبہ جہنم، اس کے لیے بس صحیح، اس کا جو بہترین علاج ہے نا، اللہ نے اس کو تیار کر کے رکھا، وہ جہنم کی آگ ہے، بئس المہاد، اور بہت ہی بری وہ جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس حوالے سے اس دور کے اندر جو تکبر ہم نے دیکھا ہے، یہ مومنوں کی جماعت کے اندر شرک لانے والے یہ محمد حنیف صاحب ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ تکبر آ گیا، یقین کیجئے۔ حالانکہ بڑے معصوم سے لگتے تھے اور بڑے شریف سے لگتے تھے، با اخلاق لگتے تھے، لیکن جب ان کے اندر یہ چیز آئی ہے، یہ جو سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا، اس پر نشاندہی کی گئی، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ انبیاء ایک دوسرے کو سجدے کرتے ہیں، یہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا تھا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ تو نہیں، ڈٹ گئے، کہتے ہیں ہاں بالکل ایسے ہی قرآن میں ثابت ہے۔ حالانکہ قرآن میں یہ ثابت ہے کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اور سورہ مریم کی 58 نمبر آیت تو نص ہے اس کے اوپر، نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد، اور کچھ نبیوں کے نام بھی لیے اللہ تعالیٰ نے، یعقوب علیہ السلام کا نام لیا کہ اسرائیل، اور ان کے بیٹوں میں سے جو نبی، ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام۔ تو اس طرح نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے سامنے جب میری نشانیاں آتی تھیں اور میری باتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں تو یہ دڑام سے سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملنا، ان کو نبوت ملنا اور ان کو تعویل الحدیث کا علم ملنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا
کہ اللہ کی نشانیاں چونکہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بچہ کنان کا رہنے والا یہ ایک دن مصر کا حاکم بنے گا، وہاں جا کے بادشاہ بنے گا اور اتنی جلیل القدر نبی بنے گی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک منظر دکھا کے اس انداز سے، تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ وہ جو سورج چاند ستاروں کو نیچے دکھایا گیا، ادب و احترام کی علامت بتائی گئی، وہ جھکے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے، تو اس کو جب بیان کیا یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے، تو یعقوب علیہ السلام نے اس کی گویا تعبیر بتا دی کہ میرے بچے، اس کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، تجھے چنے گا، اور اس طرح چنے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو چنا، جس طرح اسحاق علیہ السلام کو چنا، اور اس طرح تیرے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا جس نے اس خاندان پر کی، میرے اوپر بھی اپنی طرف یہ اشارہ کیا انہوں نے۔ تو اس طرح معاملہ ہوا، اور جب یہ ساری باتیں حرف بحرف پوری ہو گئی تو سارا خاندان یوسف علیہ السلام سمیت سارے سجدے میں گر گئے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ الفاظ آئے ہیں، اور قرآن کا انداز بھی یہی بتا رہا ہے، پورے قرآن کی دعوت بھی یہی بتا رہی ہے، پورے قرآن کی نص بھی یہی بتا رہی ہے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی یہی بتا رہی ہے، اور لیکن محمد حنیف صاحب ڈٹ گئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے توبہ کی تو اللہ کی بات بالکل سچی ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے بھائی۔ تکبر یہی چیز ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے، حق کی مخالفت۔ تو محمد حنیف صاحب نے حق کی مخالفت کی ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح یہ سارے مولوی کر رہے ہیں، بریلوی مولوی کر رہے ہیں حق کی مخالفت، اہل حدیث مولوی کر رہے ہیں، اور دیوبندی مولوی کر رہے ہیں، شیعوں کے یہ ذاکر حق کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ قادیانیوں کے سارے لگے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ حق کی مخالفت کی ان صوفیوں نے۔ حق کی دعوت ان کے سامنے آئی تھی، لیکن انہوں نے انا الحق کے نعرے لگائے کہ میں حق ہوں، منصور الحاج نے۔ اور اسی طریقے سے عبدالقادر جیلانی کی آپ دیکھیں، اس کے دعوے دیکھیں، محی الدین چشتی کی ملفوظات دیکھیں، علی اجویری کی کشف الموجود دیکھیں، شاہ ولی اللہ کی جو کتاب پڑھیں گے ایک سے ایک بڑھ کر اس کے اندر شرک و کفر کے، اسی طرح تبلیغی جماعت والوں کی یہ فضائل اعمال دیکھیں، قصے کہانیاں، اور ان کو احساس دلایا جائے تو ذرہ برابر ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ عام طور پر یہ بڑے با اخلاق سمجھے جاتے ہیں حنیف صاحب کی طرح، لیکن جب ان کی دم کے اوپر پاؤں رکھو نا، ان کے عقیدے کے اوپر جب چوٹ مارو، تو پھر اس کے بعد یہ سانپ کی طرح، کالے ناگ کی طرح آ کے ڈستے ہیں، یقین کیجیے۔ اس طرح ان کا اخلاق سارا بد اخلاقی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو محمد حنیف صاحب کے ساتھ کتنے لوگوں نے گفتگو بھی کی، ریکارڈ بھی کر لی، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی متکبر قسم کا، جس طرح کوئی مولوی نہیں ہوتا اس طرح گفتگو کرتے ہیں، اور عقل حیران ہوتی ہے یہ وہ حنیف صاحب ہیں جو اس طرح خوش اخلاق، اس طرح یہ سارا معاملہ۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے، ایسے بد اخلاقی سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، جس کے اوپر اخلاق کی کوئی چادر چڑھی ہوئی ہو، ایسے بھیڑیے جنہوں نے بھیڑ کی کھال پہنی ہوئی ہے، لوگوں پہچانو ان کو، یہ تمہاری آخرت کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیں گے۔ اس وقت تم وہاں جا کے چیخو گے، چلاؤ گے، اپنے اوپر لعنت بھیجو گے، ان کے اوپر لعنت بھیجو گے، اپنے ہاتھ کاٹ کر کھاؤ گے، اور اس وقت ہم لوگ آپ کو یاد آئیں گے، لیکن وقت وہ واپسی کا نہیں ہوگا، اور اس وقت بتایا جائے گا کہ بے ایمانو ساری دعوت کھول کے سامنے آ گئی تھی، توحید کی دعوت اٹھ چکی تھی، اور یہ مسئلہ، یہ جو سجدے کا مسئلہ، یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں بلکہ اللہ کو سجدہ ہوا تھا۔ یہ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے، بحثیں کیا کرتے تھے ان مولویوں کے ساتھ، ان کو کہا کرتے تھے نہیں حضرت تمہاری بات بالکل غلط ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہیں، اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا، اس طرح ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ لگایا، پہلے فتویٰ لگایا، بعد میں ان کا قصور بتایا کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ پھر اور بھی مثالیں نہیں دیکھی کہ وہاں مصر کے اندر 7 دبلی اور موٹی گائیں کونی تھیں، یہ خواب کے اندر ایک چیز دکھائی گئی تھی، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس سے مراد خشک سالی اور ہریالی لی گئی تھی۔ اسی طرح سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی، تو وہاں روٹیاں سر پر کسی نے نہیں رکھی تھیں، اس سے مراد اس کو سولی دیا جانا تھا۔ اسی طرح وہ جو رس نچوڑ رہا تھا، اس کا مطلب اس نے آزادی پانی تھی۔ اس طرح ہوتا ہے، یہ انداز ہوتا ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام بے شمار خوابوں کی تعبیر اسی طریقے سے بتاتے تھے۔ تو یہ سادہ سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح بلکہ شروع میں حنیف صاحب کہا کرتے تھے، یہ جو ان لوگوں کو جواب دیتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے، تو حنیف صاحب بڑا اچھا جواب دیتے تھے کہ بھائی خواب میں کوئی نہیں آتا ہے، یہ خواب دیکھنے والا ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، آتا ہے تو کوئی نہیں ہے۔
تو یہی معاملہ ہے کہ سورج چاند تارے سجدہ کرنے کو نہیں آئے تھے، یہ یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے. جس طریقے سے بھی وہ منظر دیکھا اللہ جانتا ہے یا یوسف علیہ السلام جانتے ہیں. اس کی جو تعبیر ہے وہ ہم بیان کر سکتے ہیں کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے وہ تعبیر بیان کی ہے. اب مسئلہ ہمارے لیے ہم یعقوب علیہ السلام کی باتیں یا محمد حنیف کی باتوں کو مانیں، اللہ نے جو قرآن میں باتیں بیان کی ہیں وہ مانیں یا محمد حنیف کی بات کو مانیں. لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ چیز چلی گئی، بس جی جماعت آپ نے امیر صاحب کی توہین کر دی. امیر صاحب وہ نادانو، کیا امیر اس لیے بنائے گئے تھے کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے؟ جماعت اس لیے کھڑی کی گئی تھی، مرکزی شورا اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کریں گے. مرکزی شورا کی وجہ سے جو مرکزی شورا طے کر دے وہی حق ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا شیطان کا وار ہوا ہے میرے بھائیوں آپ کے اوپر، یقین کہ بڑا اور حنیف صاحب کے اوپر کیا پہلے وار نہیں ہوئے تھے؟ کیا پہلے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اگر یہ میری باتیں مان لی جاتی تو بنیادیں اکھڑ جاتی جماعت کی؟ کیا کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ میں نے تو وہ منظر دیکھا، میں تو وہاں موجود تھا جب یہ اس طرح اعلان کر رہے تھے کہ اگر یہ میری باتیں مان جائے، جب ان کے اندر وہ کمزوریاں آئی نظر آتی تو ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ اب ان کے اندر مضبوطی آئے گی یا مضبوطی کے ساتھ قدم رکھیں گے، لیکن پھر ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا. اب اگر ان کی یہ بات مانو گے تو جماعت کی بنیادیں اکھڑ گئی ہیں، تمہاری اب کوئی بنیاد نہیں ہے. حنیف صاحب کے ساتھیوں واپس لوٹو، یقین کرو، واپس لوٹو، ہمت کرو، واپس لوٹو، یقین کیجیے. اور اپنی یہ جھوٹی عزت، چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ نازمیت، یہ چودراہٹ اور یہ سارا کچھ پھر ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے؟ اللہ سے معافی مانگو اور شکریہ ادا کرو اپنے ان بھائیوں کا بھی، یعنی کہ جنہوں نے آپ کو احساس دلایا ہے اور کتنے عرصے سے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے.